واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المعاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذکر ذکر کرو فی الکتاب کتاب میں مریم اذ انتبذت جب وہ یکسو ہو گئی من اہلها اپنے گھر والوں سے مکان شرقیا مشرقی اور مذکور کر کتاب میں مریم کا جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں یعنی غسل حیض کرنے کو یہی پہلا حیض تھا برس کی عمر تھی 13 برس کی یا 15 برس کی شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر مکان میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھا اس لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت پھر ڈال دیا من سے دونهم کی طرف حجابا پردہ فارسلنا پھر ہم نے بھیجا إليها اس کی طرف روحنا اپنی روح فرشتہ فتمثل شکل بن گیا لا اس کے لیے بشرن ایک آدمی سویین ٹھیک پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا حضرت جبرائیل نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں پہنچے جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں اور ممکن ہے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی انتہائی عفت و پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دوائی و محرکات بھی اس کے جذبات وفا و تقوی کو ادنی ترین جنبش نہ دے سکے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قالت وہ بولی انی بے شک میں اعوذ پناہ میں آتی ہوں بالرحمن رحمان اللہ کی منکا تجھ سے ان کنت اگر تو ہے تقیا پرہیزگار بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر بے ہے تو ڈر رکھنے والا مریم نے اول والا میں سمجھا کہ کوئی آدمی ہے تنہائی میں دفتن ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرے پر تقوی و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی
کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا جیسا کہ پاک و نورانی چہرہ سے روشن تھا تو میرے پاس سے چلا جا، تو میرے پاس کا چلا جا، اگر چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ طرز نہ کرے گا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ قال اس نے کہا انما اس کے سوا نہیں، انا کہ میں رسول بھیجا ہوا ربی کی تیرے رب کا، لأہب تاکہ عطا کروں لکی تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیا پاکیزہ۔ بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا، یعنی گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی برا خیال آیا ہو تو دل سے نکال دو، میں آدمی نہیں تیرے اس رب کا جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکا عطا کروں۔ غلام زکیہ، سورہ نور 19، سورہ مریم آیت نمبر 19۔ پاکیزہ لڑکا کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ قالت وہ بولی انا کیسے یکون ہوگا لی میرے غلام لڑکا، وا جب کہ لم یمسسنی مجھے چھوا نہیں، بشر کسی بشر نے، وا اور لم اک میں نہیں ہوں بغیا بدکار۔ بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی۔ مریم علیہ السلام کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں جو اس کو حلال طریقہ سے چھو سکتا اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راحلہ پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ قال اس نے کہا كذلك یوں ہی، قال فرمایا ربک تیرا رب ہوا وہ یہ علیہ مجھ پر ہین آسان، ولنجعله اور تاکہ ہم اسے بنائیں آیتاً ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، اور رحمتاً اور رحمت منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے امراً ایک امر مقضیاً طے شدہ۔ بولا یوں ہی ہے، فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی، کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا۔ یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا، گزشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے، یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکومت اس کو مقتضی ہے کہ بدون مس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے، اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے، اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا، اسی طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ فحملته پھر اسے حمل رہ گیا، فانتبذت پس وہ چلی گئی، بھی اسے لے کر، مکان ایک جگہ، قصیہ دور، پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں۔ کہتے ہیں فرشتہ نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ وفی البحر وذكروا أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعنا أو وفي كمها والظاهر أن المسند إليه النفي هو الله تعالى لقوله ونفخنا صفحہ نمبر 181 آیت نمبر 6 كما قال في آدم ونفخت فيه من روحي والله أعلم، یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا، شرم کے مارے سب سے علیحدہ ہو کر کسی بعید مکان میں چلی گئیں، شاید وہی جگہ ہو جسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں۔ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل ہے۔ ذکر ابن کثیر عن وہب
فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها پھر اسے لے آیا المخاض درد ذہ الی طرف جذع جڑ النخلة کھجور کا درخت قالت وہ بولی یا لیتنی کاش میں مت مر چکی ہوتی قبل هذا اس سے قبل وکنت اور میں ہو جاتی نسیا منسیا بھولی بسری پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بسری یعنی درد ذہ کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب جا پہنچی اس وقت درد کی تکلیف تنہائی و بے کسی سامان ضرورت اور راحت کا فقدان اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا حتیٰ کہ اسی کرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 23 کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی شدت اضطراب میں گزشتہ بشارات بھی جو فرشتہ سے سنی تھیں یاد نہ آئیں فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها پس اسے آواز دی من سے تحتها اس کے نیچے اللہ تحزنی کہ نہ گھبرا تو قد جعل کر دیا ہے رب کی تیرا رب تحتک تیرے نیچے سریا ایک چشمہ پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَهُزِّي اور ہلا إِلَيْكِ اپنی طرف بِجِذْعِ تنے کو النَّخْلَةِ کھجور تُسَاقِطْ جھڑ پڑیں گی عَلَيْكِ تجھ پر رُطَبًا تازہ جَنِيًّا کھجوریں اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین پریشان مت ہو خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کر نیچے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے یہ تو پینے کے لیے ہوا کھانے کے لیے اسی کھجور کو ہلاؤ پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی تنبیہ بعض سلف نے سری کے معنی عظیم الشان سردار کے لیے ہیں یعنی خدا تعالیٰ تجھ سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے جنہوں نے سری کے معنی چشمہ یا نہر کے لیے ہیں ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خر کے عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت بے موسم لگ گئیں ان خارق کا دیکھنا مریم کی تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اسی حالت میں یہ چیزیں مریم علیہ السلام کے لیے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوگی فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَكُلِي تو کھا وَاشْرَبِي اور پی وَقَرِّي اور ٹھنڈی کر عَيْنًا آنکھیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ پھر اگر تو دیکھے من سے البشر آدمی أحدًا کوئی فَقُولِي تو کہہ دے إِنِّي نَذَرْتُ میں نے نظر مانی ہے لِلرَّحْمَنِ رحمان کے لیے صومًا روزہ فلن اکلم بس میں ہرگز کلام نہ کروں گی الیوم آج انسیا کسی آدمی اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمے کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر آگے کا غم نہ کھا خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے یعنی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر دینا کہ میں روزہ سے ہوں مزید گفتگو نہیں کر سکتی ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے ہماری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں اور کہیو میں نے مانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی نظر کر کے ایسا کہہ دینا انسیہ کی قید شاید اس لیے لگائی کہ فرشتہ سے بات کرنا منع نہ تھا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به، پھر وہ اسے لے کر آئی قومها اپنی قوم تحمله اسے اٹھائے ہوئے، قالوا وہ بولے یا مریم اے مریم لقد جئتی تو لائی ہے شیئا شے فریا بری غضب کی، پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں، وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی، یعنی جب بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ ششدر رہ گئے، کہنے لگے مریم علیہ السلام تو نے غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی، اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما نہ کانا تھا ابو کی تیرا باپ امرأ آدمی سوء برا وا اور ما کانت نہ تھی امو کی تیری ماں بغین بدکار ہے، بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار، یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی، بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔ تنبیہ مریم علیہ السلام کو اخت ہارون اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، گویا اخت ہارون سے مراد اخت قوم ہارون ہوئی، جیسے وَاذْكُرْ عَادٍ سورۃ نمبر 46 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 میں ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا ہے، حالانکہ عاد ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام تھا، اور ممکن ہے اخت ہارون کے ظاہری معنی لیے جائیں، جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے، اس وقت بھی لوگ انبیاء صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا، تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاک باز تھا، ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے، اوپر جا کر تیرا شجر نسل ہارون علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فاشارت تو مریم نے اشارہ کیا الیہ اس کی طرف، قالوا وہ بولے کیف نکلم کیسے ہم بات کریں، من کانا جو ہے فی المہد گہوارہ میں صبیہ بچہ، پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو، بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا، یعنی مریم علیہ السلام نے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو، یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ تبذریفی کے بچہ سے پوچھ لو، بھلا ایک گود کے بچے سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ تنبیہ من کان فی المہد صبیہ میں کانا کا لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ صبی نہیں رہا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ مثلاً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 96 یا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سورۃ نمبر 17 سورۃ اسراء آیت نمبر 32 یا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أُلْقِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ سورۃ نمبر 50 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں کانا کا استعمال ایسے مضمون کے لیے ہوا ہے جس کا سلسلہ زمانہ ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، اور یہاں من کان فی المہد صبیہ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نفی تکلم کو ایک ضابطہ کے رنگ میں پیش کیا، یعنی نہ صرف عیسیٰ بلکہ ہر اس شخص سے جو گود میں بچہ ہو کلام کرنا عادتاً محال ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال بچے نے انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ، آتانی اس نے مجھے دے دی ہے الکتاب کتاب، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے نبی، وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا۔ قوم کی طرف سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خود مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا، آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ میں بندہ ہوں اللہ کا، یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں۔
جیسا کہ اب نصارہ کا عقیدہ ہے، چنانچہ اسی عقیدے کی تردید کے لیے پہلے حضرت مسیح کی ولادت وغیرہ کی تفصیلی حالات بیان فرمائے اور مجھ کو خدا نے نبی بنایا، یعنی مفتری اور کاذب نہیں جیسا کہ یہود گمان کرتے ہیں۔ تنبیہ: سورہ آل عمران اور مائدہ میں حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 بچوں کے مہد میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نصارہ کی کورانہ تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَجَعَلَنِي اور مجھے بنایا ہے مبارکن ببرکت أَيْنَمَا جہاں کہیں کنت میں ہوں، وَأَوْصَانِي مجھے حکم دیا ہے اس نے بالصلاة نماز کا، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ جب تک میں رہوں، حَيًّا زندہ، اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ۔ سبحان اللہ، یعنی جب تک زندہ ہوں، جس وقت اور جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو، اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں، جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، سورۃ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 23۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو، ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں، اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا ہے، خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو، ہر وقت روزے رکھتا ہے، ہر وقت حج کرتا ہے؟ حضرت مسیح کے متعلق بھی ما دمت حیا، سورۃ نمبر 19 سورۃ المریم آیت نمبر 31 کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ لفظ صلاۃ کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہاں کی طرف صلاۃ کی نسبت کی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، سورۃ نمبر 24 سورۃ النور آیت نمبر 44۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلاۃ کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلاۃ تسبیح کس رنگ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، برکت، مدح کے ہیں، جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے۔ اسی رکوع میں حضرت مسیح کی نسبت غلاما زکیا کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، سورۃ نمبر 19 سورۃ المریم آیت نمبر 13 سورہ کہف میں ہے، خیر منہ زکاۃ وَأَقْرَبُ رُحْمًا، سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 81۔ اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لیے جا سکتے ہیں اور ممکن ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 31 سے اوصانی بأن آمر بالصلاۃ والزکاۃ مراد ہے ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا وَكَانَ یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 55۔ پھر لفظ اوصانی اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو مقتضی نہیں کہ وقت عیسیٰ ہی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، نیز بہت ممکن ہے کہ ما دمت حیا سے یہی زمینی حیات مراد لے لی جائے۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دیجیے کہ دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے، ورنہ شہداء کے یہ نفس حیات کی قرآن میں اور خود اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حسین الہ میں سمجھو، اگر بالفرض اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے۔ بالفرض ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی اسناد کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں، واللہ اعلم۔ وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، وبرًا اور اچھا سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی ماں سے، اور لم یجعلنی اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارا سرکش، شقیا بدنصیب اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت، چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لیے صرف ماں کا نام لیا۔ یہ سب جملہ جو بصیغہ ماضی لائے گئے بے شک اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں گے، لیکن اسی طرح کہ مستقبل متیقن الوقوع کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا، جیسے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ میں۔ اس طرح مسیح
علیہ السلام نے بچپن میں ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبع کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ گویا پائی جا چکی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس حارق عادت گفتگو سے اور ان صافی خصال سے جو بیان کیے نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچہ کا بولنا اور ایسا جامع و مؤثر کلام تب ان دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا، پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں ظاہر ہے والعیاذ باللہ ولد الزنا کیسے ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود ان کے اقرار ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 28 سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فروع کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، والسلام و سلامتی علیہ مجھ پر یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا و یوم اور جس دن اموت میں مروں گا و یوم اور جس دن ابعث اٹھایا جاؤں گا حیا زندہ ہو کر، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ اس جملہ کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت یحییٰ کے ذکر میں گزر چکا، فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا، یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی۔ نی سلام اور السلام کا فرق بھی قابل لحاظ ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ذالک یہ عیسیٰ ابن مریم قول بات الحق کی سچی، الذی فیہ وہ جس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان و صفت یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، ایک سچی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خام خواہ جھگڑے ڈال دیے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیے، کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا، کسی نے کذاب و مفتری کہا، کسی نے نسب وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، جھوٹے مفتری نہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کا حسب نسب سب سے پاک و صاف ہے، خدا نے ان کو کلمت اللہ فرمایا ہے، اور ممکن ہے قول الحق کے معنی بھی یہاں کلمت اللہ کے ہوں۔ ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما كان نہیں للہ اللہ کے لیے ان کے یتخذ وہ بنائے من کوئی ولد بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام، فإنما تو اس کے سوا نہیں، یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ رکھے اولاد، وہ پاک ذات ہے، جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا تو سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو، وہ ہو جاتا ہے، جس کے ایک کن ہو جا کہنے میں ہر چیز موجود ہو، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی؟ کیا العیاذ باللہ اولاد ضعیفی میں سہارا دے گی یا مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی یا اس کے بعد نام چلائے گی؟ اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا باپ کسے کہیں؟ اس کا جواب بھی اس جملے کن فیکون میں آ گیا، یعنی ایسے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بچہ کو باپ پیدا کر دے؟ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے تعلقات زنا شوئی کا بھی کہا کریں گے؟ باپ مان کر بھی بہرحال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہوگا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے، پھر بدون باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اور بے شک اللہ ربی میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو، هَذَا یہ صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فاختلف پھر اختلاف کیا الاحزاب فرقے من بینہم آپس میں، بام فویل پس عرابی للذین کفروا کافروں کے لیے، من سے مشہد حاضری یوم عظیم بڑا دن، پھر جدا جدا راہ اختیار کی فرقوں نے، ان میں سے سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا۔ یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے، گویا بیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 28 سے نقل کی گئی تھی۔ یہ
اس کا تکملہ ہوا۔ درمیان میں مخاطبین کی تنبیہ کے لیے ذالک عیسی ابن مریم سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 34 سے حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 16 کے ساتھ لگایا جائے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں مریم و مسیح کا حال سنا کر جو مذکور ہو چکا کہہ دو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تنہا اسی کی بندگی کرو، بیٹے پوتے مت بناؤ، سیدھی راہ توحید خالص کی ہے جس میں کچھ ایچ پیچ نہیں۔ سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے، لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لیے اور جدا جدا رائے نکال لی۔ سو جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں انہیں بڑے ہولناک دن روز قیامت کی تباہی سے خبردار رہنا چاہیے جو یقیناً پیش آنے والی ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اسمع سنیں گے بہم کیا کچھ، وہ ابصر اور دیکھیں گے، یوم جس دن یاتوننا وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون ظالم جمع یوم آج کے دن فی میں ضلال مبین کھلی گمراہی۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس پر بے انصاف۔ آج کے دن سری بہک رہے ہیں، یعنی آج تو جب کہ سننا اور دیکھنا مفید تھا بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے۔ اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں گے، اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں، نعوذ باللہ من۔ وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون۔ وانذرهم اور ان کو ڈراوے آپ یوم الحسرۃ حسرت کا دن، اذ جب قضی فیصلہ کر دیا جائے گا الامر کام، وهم لیکن وہ فی غفلۃ غفلت میں ہیں، وهم اور وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے، آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا، اور ندا آئے گی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ پڑیں، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت کافر بالکل نا امید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی اس وقت انہیں یقین نہیں کہ واقعی ایسا دن آنے والا ہے۔ وہ غفلت کے نشے میں مہمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے، اور اس دن پچھتانے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ الآن قد ندمت وما ينفع النادمین۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ انا نحن بے شک ہم نرث وارث ہوں گے الارض زمین، ومن اور جو علیہا اس پر، والینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر، اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے، یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اسے وہی بلا واسطہ حاکم و تصرف علی الاطلاق ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا۔ ملک و ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔